السلام علیکم.
انکہی میں ایک بار پھر خوش آمدید. یہ انکہی تھوڑی سی مختلف ہے کیونکہ ابتدا میں ہم نے بہت کچھ کہہ دیا، لیکن اس کے لیے کہا جو سننا جانتا ہو اور جو سن سکتا ہو اور جو اس کو سمجھ سکتا ہو. پھر بھی ہمیشہ کی طرح یاد دہانی ہماری ویب سائٹ www.ankahi.tv، ای میل کرنے کے لیے live@ankahi.tv. یہ جو انسٹرومنٹ، تو میں اس کو اوزار کہوں گا. یہ جو اوزار ہم ابھی سن رہے تھے، اس اوزار کا نام ہے ساگر وینا. یہ کیا ہے، کیوں ہے، اور جو خاتون اس کو بجا رہی تھیں ان کا مقصد کیا تھا، اس پہ ہم تھوڑی سی بات چیت کرتے ہیں. لیکن پہلے ہم اس طرف جائیں گے کہ یہ بنایا کیوں گیا، ایجاد کیوں کیا گیا، کیسے ہوا. لیکن جو لوگ اس اوزار کے پیچھے ہیں میں ان کا تعارف کراتے چلوں. رضا کاظم صاحب، ایک بار پھر بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا. اور نور زہرا صاحبہ، بہت شکریہ آپ نے آئیں. اور یہ میں وضاحت کرتا چلوں کہ یہ رشتہ باپ بیٹی کا ہے، تو یہ گہرا رشتہ ہے جہاں تک خون کا تعلق ہوا، لیکن ان کا اس سے بھی گہرا اگر وہ رشتہ کوئی ہو سکتا ہے تو وہ ایک ہے جو وہ ہم ابھی سن رہے تھے، وہ رشتہ ہے. یہ ایک انوکھا رشتہ ہے، اس پہ ہم ذرا تسلی سے بات کریں. رضا صاحب یہ بتائیے، یہ جو آپ نے اوزار، میں بار بار تنزیہ کہہ رہا ہوں، یہ اوزار بنایا، ایک تو یہ بتائیے یہ کیا ہے اور کیوں بنایا؟ جی ویری کوئکلی دیکھیے، یہ میرے بچے ان کو میں چاہتا تھا کہ یہ موسیقی جو ہماری اپنی موسیقی ہے، ہماری ٹریڈیشن میں ساؤتھ ایشیا کی ہندوستانی موسیقی، اس سے یہ کٹ آف ہو رہی تھی ان کی جنریشن، اور یہ پاپ میوزک میں مغربی موسیقی کی طرف جا رہی تھی. تو میرے دل سے میں یہ سمجھتا تھا کہ ہماری موسیقی میں ان کے ذہنوں کے لیے، ان کے دلوں کے لیے، ان کی تربیت کے لیے خوراک موجود ہے. پریکٹیکل مسئلہ میں نے یہ دیکھا کہ جس شکل میں ہماری موسیقی پہنچ گئی ہے، وہ اس میں یہ بدہضمی ان کی نسل کو ہو رہی ہے. بدہضمی آپ نے یعنی وہ اس کو پسند نہیں کر رہے، ان کے دل اور ذہن اس کو ہضم نہیں کر رہے. آپ نے فرمایا کہ جو مشرقی موسیقی یا جو ہماری اوریجنل موسیقی تھی اور مغربی موسیقی، لیکن اگر وہ موسیقی ایوالو کر کے یہاں آ رہی ہے تو فرق کیا پڑتا ہے؟ کیا آپ اس کو پریزرو کرنا چاہتے ہیں یا دونوں کا استعمال فرق ہے؟ نہیں، یہ دیکھیے قطعی فرق ہے. ان کے جو پیچھے جن اینٹوں سے یہ بنی ہے، آوازوں کی جو اینٹیں ہیں جن سے یہ موسیقی بنی، وہ فرق ہے. مغربی موسیقی جو بالخصوص پاپ ورائٹی کی موسیقی، اس میں ردم کی اینٹیں بنیادی ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جو آوازیں ہیں موسیقی کی، وہ ایک ایکسپریشن ہے، ڈائریکٹ ایکسپریشن ہے، جو ہمارے احساسات کے اور ذہن کے نتیجے جو نکلتے ہیں. یہ تو ہوا اس کی کنسٹرکشن یا طریقہ استعمال کا. جی. ایک جیسے اس کے اثرات کا بھی فرق، جیسے ہومیوپیتھی ہے، ایلوپیتھی ہے، لی تو دونوں دن میں 3 دفعہ 2 قطرے یا 2 گولی ہے، لیکن اس کا طریقہ واردات بالکل مختلف. کیا یہ بھی کوئی فرق ہے؟ بالکل اثرات اس کے بالکل اثرات فرق ہیں. جو مغربی موسیقی ہے اس کے اثرات ہنگامی ہوتے ہیں، سطحی ہوتے ہیں. دیر تمام مغربی موسیقی نہیں، میں پاپ کی بات کر رہا ہوں. اور تو اس کے علاوہ میں جانتا ہوں کہ ایک مغربی پاپ کا ایک حصہ ہے جس میں لیرک بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. لیرک کی اہمیت ہوتی ہے، اس میں ایک سوشل میسیج ہوتا ہے، ایک ہیومن میسیج ہوتا ہے. لیکن وہ میسیج اس کو سننے والے کنیکٹ کرتے ہیں صرف اس ہائی اسٹیٹ میں جو اس کے ردم کا سے ہائی اسٹیٹ جنریٹ ہوتا ہے. مجھے نہیں پتا کہ وہ لوگ اس کے ساتھ ہیش یا پاٹ لے کے اس کو سنتے ہیں یا بغیر لیے سنتے ہیں. بہرحال ہائی اسٹیٹ میں، وہ آلٹرڈ اسٹیٹ میں. تو ہمارے جو موسیقی ہے، جو اس میں گنجائش ہے، عملاً میں نے دیکھا کہ وہ نہیں تھی.
لیکن جو میں سمجھتا تھا کہ اس میں دبی ہوئی ہماری تاریخ کے ورقوں میں دبی ہوئی جو موجود ہے، اس میں بہت زیادہ گہرے اثرات تھے جو ذہن اور فکر اور دل اور احساسات میں بیک وقت وہ چلتے پھرتے تھے. ٹھیک ہے. جو انہوں نے احساسات کی بات کی اور انہوں نے کہا کہ مغربی پاپ جو ہے سطحی ہے یا ایک آلٹرڈ اسٹیٹ میں اس کا بہتر اثر شاید ہوتا. بہت سی مغربی موسیقی اور پاپ نہیں، کلاسیکل ہے، چانٹس ہیں، اوپرا ہے. میری اپنی ایک ذاتی لسننگ لسٹ ہے میرے گانوں کی، اس کو میں کہتا ہوں ایکسپیرینس، اس پلے لسٹ کو، کیونکہ جب بھی میں وہ سنتا ہوں تو وہ ایک نیا ایکسپیرینس ہوتا ہے اور میں سمجھتا ہوں میری روح کو وہ ہر دفعہ کہیں اس کی اسٹیٹ کو آلٹر کر دیتی ہے. آپ کو میں نے ابھی یہ بجاتے ہوئے سنا اور آپ نے 2 بار اٹیمپٹ کی، پہلی بار 10:15 منٹ اور دوسری بار 13.5 منٹ، جبکہ صاحب کہہ رہے تھے 22.5 چاہیے تھا ان کو، اور آپ نے 13.5 پہ ہاتھ اٹھا لیا اور کہا کہ میں اس اسٹیٹ میں نہیں ہوں کہ میں اس کو 13.5 سے آگے لے جا سکوں. ایک تو مجھے اس کی وضاحت کیجیے کہ وہ اسٹیٹ کیا تھی. دوسری چیز، میں بڑے عرصے سے تلاش میں تھا کہ کسی ایسے شخص سے میں مل سکوں، کیونکہ میں ہمیشہ سوچتا ہوں کہ جو گانا، یا وہ گانا نہیں، میں اس کو میوزیکل پیسز کہوں گا، جو بجا رہا ہوتا ہے، گا رہا ہوتا ہے، ہم پہ اس کا اتنا اثر ہوتا ہے سننے والے پہ، تو جو گانے والا ہوتا ہے اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے. تو وہ کیفیت بھی میں آپ سے سمجھنا چاہوں گا. تو ریلیٹڈ ہے کہ وہ 13.5 منٹ سے اوپر ابھی آپ کیوں نہ جا سکیں، وہ کیفیت کیا ہوتی ہے، وہ احساس کیا ہوتا ہے جب اتنی خوبصورت موسیقی یا سر یا گلے سے آواز نکل رہی ہوتی ہے. مگر جو آپ پہلا سوال جو تھا آپ کا، جو کہ پاپ سے ریلیٹڈ تھا، وہ ایکسپیرئنس کے حوالے سے، وہ آپ اس کا بھی جواب اسی میں آپ سب ملا کے مجھے بتائیے، کیونکہ میں تو آپ سے سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ وہ جو روح کو جو تڑپاتی ہے نا جو چیز، وہ اس کی کیفیت کو مجھے بتا. جی دیکھیے، جو یہ ساگر وینا ہے، آپ نے اس کو ایک اوزار کہا، اور اس کی وضاحت میں کروں گا. جی بالکل، اور نہیں بجا ہے کیونکہ وہ اس کا ایک ذریعہ ہے جو جس کے دل میں کوئی چیز ہو اور جو سروں سے اس کی اپنے احساسات کی ادائیگی کر سکے، تو وہ اس کے لیے ایک بہت اچھا ذریعہ ہے، ٹول ہے. اور بالکل، اور وہ ساگر وینا کی، جیسے ابھی اوپر رضا آپ سے بات کر رہے تھے کہ 40 سال میں جو صدیوں میں ایک چیز بنتی ہے، وہ 40 سال میں، وہ اس لیے 40 سال میں بن گئی کیونکہ اس کا روٹ ہی فرق تھا. یہ ایک کانسیپٹ جو ایک رضا کی پوری سوچ، جو کہ بیسکلی انسان کے حوالے سے ہے، اس سوچ کا ایک حصہ تھا، اور اس کی وجہ سے ساگر وینا وجود میں آئی. جب پہلی دفعہ سن 70 میں ایک پروٹوٹائپ بنا، تو وہ سوچ سے اوریجنیٹ کیا. تو یہ بات صحیح ہے کہ جو رضا کو جو چیز جس نے موٹیویٹ کی، وہ ہم لوگوں کا وہ ہائی جیک ہونا ٹو ویسٹرن پاپ، ٹھیک ہے، اس سے ہم رضا کو وہ چیز خیال میں ان کے لیے ناقابل برداشت تھی، جہاں سے رضا خود آ رہے تھے، جس جو رضا کی اپنی بیک گراؤنڈ ہے، ذاتی بیک گراؤنڈ ہے. سو اس میں اس حوالے سے ساگر وینا 40 سال میں جو یہ ساز جس تیزی سے اس کی جو ایز اے ٹول جو اس میں اس کی کیپیسٹی جو بدلی ہے اور بڑھی ہے، اور نہ کہ صرف یہ کہ اس کی ادائیگی کی کیپیسٹی بڑھی ہے، بلکہ جو بجانے والا ہے اس کے اندر جو محسوس کرنے کی کیپیسٹی ہے، اور وہ جو اس کو قدرت نے دی اس سے کہیں زیادہ. اور وہ کیسے بڑھی، وہ اس کے اندر وہ ایک حرکت ہوئی جس سے اس نے یہ اپنی صلاحیتوں کو خود دریافت کیا اس ٹول کے ذریعے. اور ذریعہ وہی احساسات تھے، اس کی بنا ہی احساسات ہے. اس ساز کو، ساگر وینا کو بجانے
اور اس میں کھپنے کی بنا ہی احساسات ہیں. تو اور احساسات وہ کہ جس کا سب سے پہلے وہ آپ کے ساتھ مطلب اپنی ذات کے ساتھ ایک کمیونیکیشن ہے, حصہ بن جاتا ہے, مطلب وہ آپ کو اپنی ذات کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے میں ہیلپ کرتا ہے, اور وہ جتنا آنیسٹ اور جینیون ہوتا ہے وہی دوسرا انسان بھی اسے اپریشیٹ کر سکتا ہے, اپنے آپ سے کمیونیکیٹ کرنے کا. جی صاحب, یہ جو انہوں نے دو باتیں کی, ایک تو انہوں نے کہا کہ محسوس کرنے کی صلاحیت بڑھی, اور جو نیچر نے صلاحیت دی ہے تو بیسکلی ایک اس قسم کا, اب میں اس کو ساز کہہ دیتا ہوں کیونکہ اوزار کی وضاحت انہوں نے کر دی. یہ جو ساز ہے یہ آپ نے فرمایا کہ محسوس کرنے کی صلاحیت جو قدرت نے دی ہے اس کو کئی گنا ایمپلیفائی کر دیتا ہے. بالکل صحیح نوٹ کیا آپ نے. اور ابھی انہوں نے یہ جو بات میں فرمایا کہ جی یہ آپ کا احساس بڑھا دیتا ہے, آپ کی سمجھ بڑھا دیتا ہے, آپ کی انڈرسٹینڈنگ بجانے والے کی سمجھ. تو آپ کا ایک اور جو اسٹرانگ آپ کی بلیف ہے کہ بھئی رینیسانس کا وقت ہے اور احساس کا وقت ہے, اور میں بھی اس تلاش میں مارا پھرتا ہوں یہ کیمرے اور لوگوں کو لیے ہوئے کہ وہ احساس جو ہمارے معاشرے میں سے ختم ہو گیا. اور آپ نے بھی فرمایا کہ مغربی پاپ جو ہے وہ انتشار ہے, تبھی تو اس کو نشاط ثانیہ کہتے ہیں رینیسانس کو, ٹھیک ہے, کہ سر نو اس کی روح کا سفر. تو یہ ایجاد جو ساگر وینا کی ہے کیا کہیں گھوم پھر کے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی لنکڈ ہے اس رینیسانس سے, یا ہمارے احساس کو ایمپلیفائی کرنے کی؟ میرے خیال میں ڈائریکٹلی, اور یہی بات میرے خیال میں انہوں نے بھی کہی آپ سے, تم ان کی بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ وہ احساس کو جو ایمپلیفائی کیا آپ کی فیلنگ کو. نہیں نہ کہ دیکھیے ایمپلیفائی کرنا تو ایک اور چیز ہے نا, کہ آپ ایک کوئی چھوٹی سی چیز ہے وہ آپ اس کو بڑا کر دیں. یہ بات صرف احساسات کو نہیں ایمپلیفائی کیا, آپ کی جو احساسات اگر آپ پہلے آپ 10% آپ کے محسوس کرنے کی جو صلاحیت تھی وہ بڑھ کر 50-60% ہو گئی ہے 70, اور اب آپ کو یہ چونکہ آپ اس پروسیس سے گزر چکے ہیں, یہ سفر کر چکے ہیں, لہٰذا آپ کو یہ معلوم ہے کہ یہ سفر یہاں ختم نہیں ہوا. تھینک یو. یہ احساس کرنے کی جو احساس کی جو صلاحیت ہے, حالانکہ احساس بذات خود ایک صلاحیت ہے, وہ جو ہے بہت بڑی. اس کے اثرات کیا ہیں ابھی بات کرتے ہیں. ایک مختصر وقفہ لیجیے, ہمارے ساتھ انکل میں رہیے. انکل میں ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ. رضا کاظم صاحب اور نور زہرا صاحبہ ہمارے ساتھ بیٹھی ہیں. آپ نے جو بات کر رہے تھے وقفے سے پہلے کہ وہ جو احساس آپ نے کہا اگر کسی چیز کو محسوس کرنے کی, اور میں اس کی ایکسٹینشن کیے لیتا ہوں کیونکہ اگر محسوس کر سکتے ہیں تو سمجھ سکتے ہیں. جی تو اگر آپ زندگی کو محسوس کرنے کی صلاحیت 10 تھی اور اس کی وجہ سے 50 ہو گئی, تو زندگی کو سمجھنے کی صلاحیت بھی کہیں زیادہ بڑھ گئی. کیا یہ آپ ماشاءاللہ احساس کے ساتھ 40 سال سے منسلک ہیں؟ کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ میرے خیال میں یہ بات صحیح ہے, اس لیے کیونکہ دیکھیں میں کسی اسکول کے بعد میں کسی کالج میں نہیں گئی. میں 16 سال کی تھی, جب 16 کی بھی نہیں تھی جب اس پہ کام شروع ہوا ساگر وینا پر. تو جو بھی میں نے سیکھا, جو کچھ کیا, یار رضا ظاہر اپنے خیالات کے بارے میں بہت مطلب وہ ہم لوگوں سے اس کی بات کیا کرتے تھے, سب اپنے بچوں سے. تو ایک وہ سورس تھی. دوسری یہ تھی کہ جو سیلف لرننگ تھی. میں نے بے شک استادوں سے سیکھا جنہوں نے مجھے جو کلاسیکل میوزک کے بیسک اصول ہیں اور بنیادی جو اس کی تعلیم ہے, جو کلاسیکل موسیقی کا جو کنونشنل طریقہ تھا, اس سے مجھے استاد محمد شریف خان صاحب نے سکھایا. اور میں رضا نے مجھے کیلیفورنیا بھی بھیجا, علی اکبر کالج آف میوزک میں, وہاں بھی گئی, لیکن بہت کم سبق مجھے ملے علی اکبر خان صاحب سے, جو بہت بڑے سرود بجانے استاد ہیں, بہت دنیا مانتی ان کو. اور اس کے بعد پھر واپس آ کے شریف خان صاحب سے بھی 2 سال بہت انٹینسو انہوں نے مجھے تعلیم دی, یہیں پر آ کر 3 گھنٹے روز 4 گھنٹے. اور اس کا نتیجہ یہ تھا کہ آخر میں خود ہار مان گئی کہ اتنی مجھ سے جو مشقت تھی وہ مجھ سے نہیں ہوتی تھی. لیکن میرے خیال میں صرف یہ وجہ نہیں تھی, وجہ یہ بھی تھی کہ وہ جو سکھانے کا طریقہ تھا
میرے خیال میں وہ بھی ڈیفیکٹو تھا، کیونکہ آج کے زمانے میں اگر ہم جب سوچتے ہیں کہ یہ موسیقی سکھائی جائے تو بالکل ان لائنز پہ نہیں سوچتے کہ اسی کنونشنل طریقے سے سکھائی جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ خود جو بھی اس میں جو سیکھا ہے اور جو جیسے آپ نے جو بالکل صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جو اپنی صلاحیتوں میں اضافہ ہوا، صرف اسی کو سیکھنے، خود اپنی دریافت کرنا کہ کس طرح سے اس کو بجایا جائے، کس طرح سے اس پر جو میوزک ہے اس کی جو اس کا سینس آف ایک استھیٹکس ہے وہ خود ڈیولپ. اسی سے منسلک میں ایک ہوتا ہے کہ ایک ساز ہے، ایجاد ہوا ہے، کئی 100 برس میں بن چکا ہے، اب آپ اس پہ سیکھ رہے ہیں تو آپ لمیٹڈ ہیں اس ساز کی کیپیبلٹی سے. ایک ہے کہ آپ ایک ساز کو بجا رہے ہیں اور آپ کے ہاتھ میں ہے کہ وہ اسکرو ڈرائیور پلاس پانے لے کر، یہاں تو ماشاءاللہ پوری فیکٹری چل رہی ہے، اس ساز کو آپ مستقل اس میں ایوالو کر رہے ہیں اور بہتر ہو رہا ہے. یہ ایکسپیرینس کیا رہا کہ بجا بھی نہیں کہنے کہ نہیں یہ بدل دو تو پورا ساز ہی بدل دیا، یعنی کہ گٹار مجھے پسند ہے تو گٹار ہوتا ہے، آپ نے پورا ساز ہی بدل دیا. نہیں، یہ آپ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اور یہ میرے خیال میں آپ کو رضا بہتر بتا سکتے ہیں کہ یہ کیا ہوتی ہے، پروسیس کیا تھا. یہ وہ عجیب رشتہ ہے جس کی بات کر رہا تھا. یہ باپ بیٹی 40 سال سے ساز پہ کام کر رہے ہیں. رضا کاظم صاحب بہت بڑے وکیل ہیں اس ملک کے، تو یہ ان کا ذریعہ روزی نہیں ہے، یہ وکالت کرتے ہیں، بہت مشہور وکیل ہیں، لیکن یہ روح کی غذا، میں اگر غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے درست کر دیجیے گا، کہ اس کے لیے یہ سارے کام کرتے ہیں. ہاں، یہ وکالت کے بنا ہے، وکالت تو اپنی جگہ چل رہی ہے، ورنہ میں کیوں کرتا وکالت؟ اگر یہ کام نہ کرنا ہوتا تو آپ بتائیں میں وکالت کیوں کرتا؟ بہت خاصا تکلیف دہ کام ہے وکالت. اور اس میں بدنامی بھی ہو جاتی ہے، کبھی خوشنامی ہو جاتی ہے، چلے وہ الگ ہے. تو یہ جو ایولیوشن کا پروسیس آپ دونوں کا رہا، ساتھ آپ بجاتی رہیں، آپ اس کو ایوالو کرتے رہے، اور ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے مجھے کہہ رہے تھے کہ اب یہ کمپلیشن کو پہنچ گیا اور آپ کے بچے سب ہنسنے لگے، ہر تیسرے سال کمپلیٹ ہوتا ہے اور پھر اس میں نئی کوئی تبدیلی آ جاتی ہے. تو وہ جو پروسیس تھا اس کی ایولیوشن کا، وہ بتائیے مجھے. یہ مطلب جو میرے عرصے حیات میں ایولیوشن اس کا ہوا، آپ ہی نے ایجاد کیا، اللہ آپ کو صحت دے، زندگی دی، یہ ساز اور یہ سب ساتھ ہی چل رہا ہے. نہیں، ایولیوشن تو یہ تھا، دیکھیے یہ جیسے انہوں نے خود ان کی بات میں بات پنہا تھی کہ ایک کانسیپٹ تھا، ایک تصور تھا، ایک ذہنی مقصد تھا، ذہن میں ایک مقصد کلیئر تھا کہ ایک ہمارے زمانے میں ایک کمیونیکیشن کی سطح کو بلند تر کیا جائے، اور وہ ایسی کہ جو صرف وہ ایک کوئی خارجی چیز کو نہ سمجھانے کے لیے ہو، بلکہ داخلی اپنے وجود کو اور عمل کو سمجھنے کے لیے ہو، تاکہ اس میں ہم خود بلیک بیری اندر بنا لیں اور کوئی اور اس میں ترمیم کرے. جو آپ نے ہم کو ساگر وینا میں کرتے دیکھا، وہی میرے خیال میں ہم لوگ اپنے ذہنوں میں اور دلوں میں کرتے رہے ہیں، اور یہ ساز میرے خیال میں اسی سفر کا اور اسی عمل کا عکس رہا ہے. اس ساز کی کامیابی کا ثبوت آپ نے مجھے کچھ دیر پہلے چند خطوط دکھائے جو آسٹریا، یہ ایک پیس آپ نے آسٹریا بھیجا ہے، اور وہ جو الفاظ اس نے استعمال کیے تھے کہ میں نے بہت سے سازوں پہ کام کیا، اس کے ساتھ گایا، لیکن یہ جو ہے یہ ایک بالکل مختلف ایکسپیرینس ہے. اس خط میں جو بات پنہا تھی، جو شاید چھپی ہوئی تھی، وہ، اور جو ساگر وینا آپ نے اس کو کیوں کہا، وہ اس کی وضاحت میں جہاں تک میرا خیال ہے اس سوال کا جواب ہے. وہ یہ اس سے پوچھے کیونکہ ان کے سامنے کی بات ہے. یہ ساگر وینا تو بالکل ساگر تو پانی ہوا، وہ سمندر ہوا، سمندر مہا ساگر سمندر ہوا، ساگر میرے خیال میں سمندر ہی، اوشین ہی ہوا. تو اس کا مطلب یہی تھا. اور یہ ایک ہمارے جو سب سے پہلے استاد تھے، استاد نثار حسین صاحب، وہ بہت ایسی تھوڑا بہت گا لیتے تھے اور بجا لیتے تھے، فلموں میں بجاتے تھے. تو ان سے ہم لوگوں نے پہلے جو آئے، ہمارے رضا نے ہماری تعلیم کے لیے رکھا. ہم چاروں بہن بھائی جو بڑے تھے وہ سب سیکھتے تھے ان سے. تو انہوں نے اس کا نام ساگر وینا رکھا تھا. رضا تمہیں یاد ہے؟ ماسٹر صاحب نے انہوں نے کہا کہ اس لیے کیونکہ وہ چونکہ ویسے بہت حساس آدمی تھے، تو جو انہوں نے جب پہلی پروٹوٹائپ کی جب آواز سنی، جو پہلی ساگر وینا بنی، تو انہوں نے کہا کہ یہ اس کا نام آپ ساگر رکھ دیجئے، کیونکہ وہ ایک تو وہ ان اینڈنگ ساؤنڈ
لیکن جو ستار میں نہیں ملتی یا وجتر وینا میں بھی نہیں ملتی, جو اس کا ایک پریڈیسیسر جس کو کہتے ہیں, وہ کنٹینیوٹی جو ساؤنڈ کی تھی. اور پھر یہ کہ جو اس کی آکٹیوز, مطلب تینوں جو آکٹیوز جو 3 سیکشنز ہیں اس میں اتنی گنجائش کسی اور ساز میں نہیں ملتی تھی, جو کنٹینیوس ساؤنڈ کی 3 آکٹیوز میں. اور تو وہ اس لیے انہوں نے, اور میرے خیال میں اس کا کچھ اثر بھی کچھ اسی طرح کا تھا کہ ایک بہت کانکریٹ اسپیسیفک اس کا افیکٹ نہیں ہوتا لیکن ڈیپ افیکٹ ہوتا تھا جیسے سمندر میں ہوتا ہے. تو اس طرح اس لیے اس کا نام, اور آئی تھنک بہت اپروپریٹ نام تھا ساگر وینا. اچھا, ہم کو یہ لگا کہ جسے ہم نے نام رکھا, مگر تم بالکل صحیح بتایا کہ انہوں نے. اور پھر مجھے خیال ہے کہ راکے نے اس کا نام, جو دوسرا ساز بنایا اس کا نام شروتی بہار راکے نے رکھا. شروتی بہار, ہاں, وہ جو سر بہار. تو ہاں, تو یہ تو اچھی بات ہے بالکل کہ جو گواہ ہیں وہی نام دیں. چند برس پہلے مجھے بینکاک جانے کا اتفاق ہوا, تو وہاں پہ جو ان کا اسکائی ٹرین کے اسٹیشنز ہیں وہاں پہ ایک دکان ہر جگہ لگی ہوئی تھی, اور وہ گرین سیڈیز کا ایک سیٹ بیچ رہے تھے کسی, وہ چمرس سورے پتن میں خیال سے نام ہے, ان کے پیسز تھے. اور میں جب جہاں جس اسٹیشن میں جاؤں وہ بج رہے ہوتے تھے. اور بینکاک کی گرمی اور ان کی سڑکوں کے حالات بھی تقریباً ہمارے جیسے یا شاید ذرا زیادہ برے ہیں, تو ایک پسینہ آپ پہنچے, اور جہاں آپ ان کے ٹرین اسٹیشن میں پہنچے وہ بہت خوبصورت میوزک بجتی, آپ کو سارا غصہ, اریٹیشن, آپ کی وہ گرمی شرمی سب ٹھنڈی ایسا کہ کسی باغیچے میں آ گیا. تو تب میں نے اندازہ کیا کہ موسیقی میں وہ طاقت ہے کہ آپ کے اندر کے انتشار اور اریٹیشن کو, جو پریشانی ہے, اس کو ٹھنڈا کر سکتی ہے. وہ تجربہ مجھے پچھلی بار جب میں آیا تو آپ نے ماشاءاللہ وہ جو نہایت حسین قسم کا کمرہ بنا رکھا ہے موسیقی سننے کے, وہاں میں نے وہ آپ کا بجایا ہوا وہ ایک پیس سنا. میں میری موسیقی کی نالج اتنی ناقص ہے, میں بتا تو نہیں سکتا وہ کیا تھا, لیکن میں یہ بتا سکتا ہوں کہ اس کے سننے کے بعد جو 4 دن کی تھکاوٹ, جو زندگی کی پریشانی, جو ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہم کہیں کچھ نہیں کر سکتے, نا امیدی, وہ سب ختم ہو گیا. اور کوئی 20-22 منٹ وہ میں نے سنا, اور میں بالکل ایسا تھا کہ ایک زندگی کا ایک سٹیج بدل گیا. یہ جو طاقت موسیقی کی ہے آپ نے ماشاءاللہ اس میں ہارنس کی. آپ کے بارے میں نے جتنا پڑھا ہے, جو جانتا ہوں, آپ یہ بلیو کرتے ہیں, اگر غلطی ہو تو مجھے کریکشن کر دیجیے گا, کہ جو کچھ ہمارے ملک میں ہوتا ہے, جو ہو رہا ہے, جو برا ہو رہا ہے, اللہ بہت اچھا بھی ہو رہا ہے, اللہ کرے اور اچھا ہو, لیکن آپ یہ کہتے ہیں کہ موسیقی یا دوسرے جو فنون ہے, فوٹوگرافی ہے, آرٹ ہے, پینٹنگ, اس سب سے وہ نزاکت, وہ احساس واپس آ سکتا ہے کہ ہم بہتر ہو سکیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. صرف ایک یہ تجویز ہے کہ اگر ان ساری چیزوں کے ساتھ فکر بھی ہم سفر رہے تو ان میں برکت ہو جاتی ہے, ان چیزوں میں جن کا ذکر آنے کا. اور یہ فکر غور, مقرر غور کرنا, ہاں, لیکن بار بار غور کرنا. بہت بہترین, آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں, لیکن میں پھر اس میں کہوں گا کہ یہ جو میں نے ان کو بجاتے سنا نور زینہ صاحبہ کو, وہ فکر کرنے پہ اس نے مجھے مجبور کر دیا. جی, کیونکہ یہ اپنے فکر کا پھل آپ کے سامنے رکھ رہی تھی, تو آپ کو اگر پسند آیا ہوگا تو آپ کو خود خیال آئے گا کہ پھل کی کاشت کریں. میں آپ کے سامنے یہ نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن میں واقعی حقیقت کہہ رہا ہوں کہ وہ میرے بس میں نہیں تھا. حالانکہ میں اس قسم کی موسیقی کو شاید نہیں سمجھتا, اور شاید کہ بالکل نہیں سمجھتا, لیکن میں مجبور تھا کہ میں بیٹھوں, اس کو سنوں, اور جو کہیں کوئی آواز کر رہا تھا میں نے کہا خاموش ہو جائے, میں اس کو سن رہا ہوں. اور اس کے بعد جب ایسے کسی ایکسپیرینس سے آپ نکلتے ہیں تو پھر آپ برائیوں کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں, اب اچھائیوں کو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. بہت اچھی بات کہہ رہے ہیں آپ. اور اس کے بعد ایک آپ کی آلٹرڈ سٹیٹ ہوتی ہے جو میں سمجھتا ہوں ایلیویٹڈ ہوتی ہے تھوڑی سی. تو کیا ہم اس قسم کے انسٹرومنٹس کو یوز کر سکتے ہیں اپنی اصلاح, اپنی بہتری کی؟ اس قسم کے موسیقی کو جو جس کا یہ اعلی کار ہے وہ کام آنے والی چیز ہے, اور شاید اسی لیے آپ اس پہ کام. جی, میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ساری جد و جہد یہ ایک انٹیگریٹڈ ہے کئی فرنٹس پر. رضا کاظم صاحب, آپ کی عمر ماشاءاللہ تقریباً 80 ہونے کو ہے. جی ہے. یہ سفر ہے, 40 برس سے ان کی صاحبزادی اس کام میں ان کے ساتھ شریک ہیں, لیکن اس سلسلہ یہاں ختم نہیں ہو رہا. اللہ ان دونوں کو صحت دے, زندگی دے, لمبی عمر دے, اور یہ کام کرتے ہیں. لیکن
یہ بات یہاں ختم نہیں ہوئی, آگے بڑھ گئی. ہم ایک مختصر سا وقفہ لیں گے, لیکن اس کے بعد پھر ہم ان صاحب سے بات کریں گے جو اس سے آگے لے کے چل رہے ہیں, اور ان سے ہم یہ بھی تھوڑا سمجھنا چاہیں گے کہ جو باتیں ہم نے یا کم از کم میں نے سمجھی کہ اس قسم کے ماحول میں پلنے بڑھنے سے جس قسم کی شخصیت نکلتی ہے, اور اس قسم کے ماحول میں مطلب گانا یا بجانا جسے ہم کہیں گانا بجانا ہوتا ہے, جی گانا بجانا وہ نہیں, مقصد ایک احساس کا ماحول, ایک فکر کا ماحول, ایک غور اور سوچنے کا ماحول جو ہوتا ہے, اس سے جو نئی نسل نکلتی ہے اس کی صلاحیتیں کیا ہیں, اس پہ بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہی مختصر وقت میں. ریاض صاحب بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا ایک بار پھر. تو زہرا صاحبہ بہت شکریہ, اینڈ یہ جو آپ کر رہی ہیں کرتے رہیے, میری روح کے لیے کم از کم بہت ہے. وقفہ لیجیے, ہمارے ساتھ ہم یہ رہتے ہیں. احساس, یہ صلاحیت, یہ جو کچھ ہے یہ تعلیم سے نہیں تربیت سے آتا ہے. تعلیم جو ہے ان کی اسکولنگ جو بھی ہے وہ اپنی جگہ ہے, لیکن جو گھر کا ماحول ہے, جو ایک بزرگ کی سوچ ہے, جو بڑوں کی سوچ ہے, وہ یقیناً آگے چلتی ہے. اور جو ہم صبح شام بحث میں رہتے ہیں کہ تعلیم و تربیت اسکولوں کی ذمہ داری ہے, نہیں, تعلیم اسکولوں کی ذمہ داری ہے, تربیت بھی اسکولوں کی ذمہ داری ہے, لیکن تربیت کا زیادہ جو اثر ہے وہ آپ کے گھر کا ہے. اور یہ صرف دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ اگر گھر میں ایک ماحول ہو تو وہ گھر میں رہتا ہے, اور اگر ہم اپنے گھروں کے ماحول صحیح کریں گے تو سڑکوں کے ماحول صحیح ہو جائیں گے. اگر ہم آگے چلیں تو پھر جو نور زہرا صاحبہ جن کو ہم نے ساگر وینا بجاتے سنا, ان سے بات بھی کی, ان کے ماشاءاللہ 2 صاحبزادے ہیں اور ان کا کام بھی تقریباً یہی ہے. اور نور زہرا وہ بات آگے بڑھی, علی نور صاحب اور علی حمزہ صاحب اور علی نور سے بنی نوری, ٹھیک, اور شاید نور زہرا سے بنی نوری. لیکن یہ بھی کہنے کی وجہ یہ کہ نام ہر چیز میں اگر آپ دیکھیں گے اس گھر میں ایک سوچ ہے, بلا وجہ کوئی چیز نہیں ہے, ایسی الٹ اپ لے کے نہیں مار دی گئی نام رہنا یہ رکھ دو. ایک طریقہ ہے, ایک تہذیب ہے, ایک تمیز ہے, اور وہ سب احساس جو میری سمجھ میں آ رہا ہے وہ اس نزاکت سے آ رہا ہے جس سے ہم دنیا کی زندگی چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال کرتے ہیں. دوست, نوری کے بارے میں جو آپ کی جتنی بھی فین فالوئنگ ہے یا وہ ہے جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ یہ عشق محبت کے گانے, مجھے تم چھوڑ کے چلی گئی اور میں اب روؤں گا, یا وہ کیوں نہیں گاتے ہو آپ لوگ؟ میں نے سنا شکایت وکایت کرتے ہیں. شکایت یو آر نون فار ناٹ ڈوئنگ دیٹ, اور بلکہ آپ کے بارے میں ہے کہ آپ کے گانے میں ہر جگہ ایک وہ پیٹریوٹک فیلنگ پروجیکٹ ہو رہی ہوتی ہے. وائی از دیٹ؟ اس کا آئی تھنک جواب آپ نے خود ہی دے دیا کہ جس گھر سے ہم لوگ بلانگ کرتے ہیں, جن خیالات سے ہمارا تعلق ہے, وہاں پر اسی بات کی اہمیت ہے. وہ تربیت ہم کو ملی ہے, اور کچھ ڈائریکٹلی ملی ہے, کچھ انڈائریکٹلی ملی ہے, اور اس میں ہمارا بہت اسٹرانگ بلیف بن گیا ہے, اور وہی ہمارا مین ڈرائیونگ فورس تھی کام کرنے کی میوزک کے اندر, ان طرح کے گانے لکھنے کے. یہاں رہنا ہے مطلب اس جگہ کے ساتھ کوئی اپنا ذمہ داری نبھانی ہے, اس جگہ میں رہنے کی جو ہمارے ایک جیسے اس جگہ سے جو لیا ہے اس کو واپس دینے کی جو بھی ایک ریکوائرمنٹس ہیں, یا جس طرح جو کرنا ہے وہ کرنا ہے. نوری کے گانے لکھنے کی ذمہ داری دونوں کی ہے. تو یہ ویلیو یا یہ جو انہوں نے کہا کہ ہمارے یہ آپ بھی شیئر کرتے ہیں یا اختلاف ہے صرف اس لیے کہ بڑے بھائی کا حکم ہے, یا اپنی بھی؟ بڑے بھائی سے, اور بڑے بھائی تو ایک ایجنٹ ہیں اس کے. جو آپ لوگوں کا مقصد, ایک تو آف کورس یو گائز آر ماشاءاللہ ویری پاپولر اینڈ ویری نیش بینڈ, لیکن واٹ آئی نو اباؤٹ بوتھ آف یو از کہ آپ میوزک اپنی جگہ چل رہی ہے آپ کی, لیکن جو آپ لوگ اس کے علاوہ کام کرتے ہیں کہ سنجن نگر انسٹیٹیوٹ کے ساتھ آپ لوگ کام کرتے ہیں, جہاں ہم بیٹھے ہیں, دس از دا فوٹوگرافی اینڈ دس از دا لائبریری, this library, this whole area is Sanjay Nagar Institute of Philosophy and Arts. Philosophy and Arts, yes. That's the word. جو philosophy آپ کی اس بینڈ میں ہے یا آپ کی میوزک میں ہے, وہ مجھے حمزہ تھوڑی سی ایلیبریٹ کیجیے گا, because it's not a meaningless song band. وہ آپ نے نام کی بات کی, تو اور جو بات ہم لوگ کمیونیکیٹ کرتے رہے ہیں,
ہمارے سننے والوں کو, ہمارے فینس کو, وہ یہ تھا کہ نوری کا مطلب ہے سم تھنگ دیٹس میڈ, کوئی چیز جو روشنی سے نکلی ہو, روشنی کی بنی ہو. فینٹاسٹک. تو اس کا مقصد یہی تھا کہ جو اندھیرے کونے ہیں ان کو وہاں پہ روشنی ڈالی جائے. تو وہی فلاسفی ہے, بیسک فلاسفی ہے. اس سے جو کچھ نکلتا ہے وہ چاہے ابھی اس فارم میں نکل رہا ہے کہ جو ہم لوگوں کی ایک سمجھ ہے, ہماری انڈرسٹینڈنگ رہی ہے اپنے ارد گرد جو ہم دیکھتے ہیں, سوسائٹی میں دیکھتے ہیں, اپنے ایج گروپ میں, اپنی جنریشن کے لوگوں میں خاص طور پر دیکھتے ہیں, اس میں وہ پہلو سامنے لے کر آنا, ان پہلوؤں پر روشنی ڈالنا جن پہ آج کے زمانے پہ نہیں ڈالی جاتی اور جن پر ڈالنے کی ضرورت ہے. تو وہی ہماری فلاسفی رہی. آپ نے ایج گروپ کی بات کی, آپ دونوں کے بارے میں, آپ کے پورے بینڈ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یو ہیو اے ویری کلین امیج. نہ آپ نے دونوں نے بھی کالے چشمے پہنے ہوئے ہیں, نہ وہ عجیب عجیب کپڑے پہنے ہوئے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے بغیر سکسیس مل جاتی ہے یا نہیں ملتی؟ کیونکہ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے نا, کالے چشمے نہ پہنو ٹی وی انٹرویو کے اوپر, تھوڑا اسٹائل اسٹول نہ کرو, بات نہیں بنتی. اینڈ بوتھ آف یو آر ویری ویری یو, ماشاء اللہ. پتہ نہیں, آپ ہمارا انٹرویو لے رہے ہیں, تھوڑی بہت تو سکسیس ملی ہوگی. اور میں کیا کہہ سکتا ہوں. ویری ویل سیڈ, ویری ویل سیڈ. حمزہ, ڈو یو فیل شارٹ ہینڈڈ کہ آپ نے وہ, مجھے اور آزادی چاہیے, مجھے اتنی آزادی نہیں ملتی مجھے چاہیے. آزادی کس چیز میں چاہیے جس کی آپ بات کر رہے ہیں کہ بھائی ہاں یہ چشمے اور ایک جو اسٹائل جو ہوتے ہیں, اسٹائل جو ہوتا ہے, وہ آپ چاہتے ہیں اسٹائل جو نہیں, وہ اصل میں ہوتا ہے کہ کچھ کبھی کبھار ہوتا ہے کہ ریکوائرمنٹس کے تحت کبھی ہم ٹیلی ویژن پرفارمنسز پہ جاتے ہیں تو کوئی ان کا ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ کوئی ڈیزائنر آپ کو, خاص طور پہ آج کل ایوارڈز ہوتے ہیں تو وہاں پہ ایک انٹرویو میں سب سے پہلے پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے کس کو پہنا ہوا, ٹھیک ہے, ہو آر یو ویئرنگ. تو وہ اب وہ ایک ریکوائرمنٹ بنتی جا رہی ہے آج کل میڈیا کی. مگر ہم نے تو کبھی اس کو خاص ابھی ہم نے کیا, اس دفعہ کیا, مگر نارملی تو ہم نہیں کرتے ہیں, ہم بہت کم کرتے ہیں. اور نہیں, یہ کبھی زندگی میں کوئی ایشو نہیں, اس کا ایشو نہیں ہے. تو مطلب سین کی ڈیمانڈ ہوگی تو کام چل جاتا ہے. اگر نہ بھی ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا, وہ اگر کبھی کبھار کرنا بھی پڑتا ہے تو اس سے مطلب ہم جو ہمارے اندر ہے وہ نہیں بدل سکتا ہے. میں نے تو نہیں کبھی پرواہ کی. آئی تھنک کبھی کبھی کوئی اگر کوئی بہت ہو, اور وہ بھی اس طرح سوچ کے کہ کوئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹرائی کریں, تو ایک دو دفعہ ہم نے ٹرائی کیا, بٹ چونکہ جب اگر ایون اس کو بھی کرتے ہوئے کوئی ڈسکمفرٹ ہو تو پھر وی یوزلی آر obnoxiously adamant not to do it. I think you've said the magic word. اس کو کرتے ہوئے اگر discomfort ہو, and where does that discomfort come from when you are asked to do something? The minute we stop being ourselves, the minute we have to be somebody else, then that becomes a problem. You've said the magic word. I say magic words all the time. You're obviously doing some magic جب بھی تو یہاں بیٹھے ہم گپ مار رہے ہیں. حمزہ, مجھے یہ بتائیں کہ اب تک آپ لوگوں نے جو کام کیا وہ تو ہر کوئی جانتا ہے, اور آپ نے جیسے بھی انہوں نے بھی کہا کہ پرپز کہ ہم جو ہیں, ہماری آئیڈینٹی جو ہے وہ آپ کی میوزک پہ ریفلیکٹ کر رہی ہے. میں تلاش میں رہتا ہوں ان لوگوں کی, ان شکلوں کی جو اگر ٹی وی پہ ہوں تو جیسے ٹی وی کا چینل رک جاتا ہے, جو لوگ آپ کی بات سنتے ہیں کہ او دیکھو علی او علی حمزہ ہے, یا فلاں ایکٹر ہے, فلاں ایکٹریس ہے, وہ جو کہہ رہا ہے, ان کے پاس وہ ریچ ہوتی ہے. آپ لوگ اس ریچ کو کس طرح یوز کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ I'd like to ask both of you. حمزہ پہلے آپ بتائیں. دیکھیں, اس میں ایک تو ہے جو ہوتا آیا ہے, جو ابھی تک ہوتا آیا, اس میں کچھ تو ہمارے فائدے میں کچھ چیزیں تھیں کہ ہم لوگ جب آئے تھے تو اتنا کچھ نہیں تھا. ٹھیک ہے. تو اس کی وجہ سے ہم بہت زیادہ ایکسپیریمنٹ کرتے تھے. اب وہ ایکسپیریمنٹیشنس کی اندر اتنی آپشنز نہیں ہیں. آگے آنے والی کی جو بات ہے وہ آئی تھنک یہ جو ہم پچھلے ایک فیکٹ ہے کہ پچھلے 1.5 سال سے ہم تھوڑا بہت سین سے آؤٹ ہیں. تھوڑا بہت نہیں بلکہ کافی بہت. تو اس کا مقصد یہی تھا کہ ایک ریکنفیگریشن کریں, اپنی انٹرنل ریکنفیگریشن کریں, جس کی بیسس پہ اور افیکٹولی یہی چیز کو آگے لے کے جا سکے. جو انہوں نے کہا کہ آپ سین سے آؤٹ ہیں,
وہ سین سے آؤٹ میں آپ لوگ فارغ تو نہیں بیٹھے، جو جہاں تک میں سمجھتا ہوں جو ریکنفیگریشن کی بات ہو رہی ہے اس میں آئی یو یوزنگ وہ جو آپ کی جو ریچ بن گئی ہے، جو آپ کے پاس طاقت آ گئی ہے، یو بین ڈوئنگ اے لاٹ آف ورک ان دیٹ رائٹ؟ دیکھیے ہماری جس قسم کی ریچ ہم نے بنائی آئی ڈونٹ تھنک پاکستان میں کسی بینڈ نے کبھی بنائی، کیونکہ ہم لوگوں نے جس طرح سے اپنے فینس کو، اپنے فالوورس کو یا لوگوں کو جنہوں نے ہمیں تھوڑی سی بھی اٹینشن دی اپنی، ان کو ہم نے ایک سرٹن طرح سے ان کے ساتھ ہم نے ایک راپور بلڈ کیا. ٹھیک ہے. اور جو لوگ ایونچولی سیو آؤٹ ہوئے، obviously everybody is into the in thing and the new thing, but eventually جب لوگ تھوڑا سا جب وہ ہر چیز تھوڑی سی اسٹیل ہوتی ہے اور پھر لوگ کیری آن کریں، that's the real test. بالکل. تو وہ جب ٹائم گزرا اور اس کے بعد جو لوگ ہمارے ساتھ آن بورڈ آئے وہ ایسے لوگ ہیں کہ جو کہ ہماری ویژن کا، ہماری جو تھوڑی بہت ٹوٹی پھوٹی فلاسفی ہے اس کو اس کے حصے دار بن سکتے ہیں تھوڑے بہت. تو ہم نے اس پہ کام کیا. مسئلہ یہ آیا کہ جو جس بیسس پہ ہم نے کام شروع کیا تھا، انفارچونیٹلی وہ ایک جس عمر سے ہمارا تعلق ہے اور جس طرح ہم نے شروع کیا اس میں بہت وہ اتنی پختگی نہیں تھی. اور وہ اس لیے کہہ رہے ہیں بیکاز ہمارے پاس ریفرنسز کچھ پہلے جیسے آپ نے اس انسٹیٹیوٹ میں دیکھا اور کچھ تھے ہمارے پاس کہ نہیں وہ اتنا کافی نہیں ہے. ایک آپشن یہ ہے کہ ہاں آپ کو فیم ملا ہوا ہے، آپ کو تھوڑا بہت سکسیس ملا، آپ اس پہ بیٹھ جائیں، پوری زندگی اس پہ گزار دیں. اور وہ شاید جینیٹیکلی کہہ لیں، آئی تھنک اس میں بہت بڑا رول ہماری انوائرمنٹ، اس انوائرمنٹ کا ہے، ہماری فیملی کا ہے کہ وہ سوٹ نہیں کرتا تھا. اس میں ڈسکمفرٹ بہت ہے اس طرح سے اپنے آپ کو اسی دھارے میں چلتے رہنا اور اس میں سکسیزفل رہنے کی کوشش کرنا. تو جو ریچ تھی اس کو ایکچولی یوٹیلائز کرنے سے پہلے ہمیں اپنی ایک تو تعلیم کرنی پڑے گی بہت زیادہ، تھوڑی بہت نہیں کافی زیادہ، ایک تو وہ بہت ضروری ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو بھی باقاعدہ ایک بہت ہی انٹیلیجنٹ طریقے سے اپروچ کرنا پڑے کہ وہ ریچ سے آپ کیا نکالنا چاہتے ہیں. اس سب چیزوں کی جو مجھے ڈائریکشن ملی ہے مجھے پرسنلی وہ ادھر انسٹیٹیوٹ میں آ کے ملی ہے، جہاں مجھے لگا کہ یہ تو اگر میں اپنا کام کروں اور اپنی سوچوں تو مجھے شاید بہت زیادہ ٹائم لگے گا. انفیکٹ وہ کام بہت زیادہ کر چکے ہیں رضا اور اس کام میں ہمارے لیے بہت ایک آسانی پیدا کر دی ہے انہوں نے اپنے کام کے، جس کو اب ہمیں صرف سمجھنا ہے، اس کو اپنانا ہے اور پھر اس کو آگے لے جانے کی آپشن ہے. تو اس وجہ سے میں نے کانشیسلی فیصلہ کیا، and I think کچھ حالات بھی تھے مگر naturally it felt کہ first it's time now to learn and go back to the drawing board so that the kind of reach that we have, the kind of popularity that we have, we can actually get something from good out of it. Fantastic. ان کے نانا نے 40 برس اور ان کی والدہ نے دونوں نے مل کے 40 برس ایک ساز کو ایوالو کیا. تو ابھی تو ماشاءاللہ یہ جوان ہیں، ان کے آگے زندگی ہے، اللہ نے بہت عزت دے، لمبی عمر دے اور یہ جو بہتر سے بہتر ہونے کی خواہش ان کے بڑوں میں ہے وہ ان میں رہے تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ بہتر کام کر سکیں. نور صاحب تھینک یو ویری مچ. عمدہ صاحب اٹس اے پلیجر. انکئی میں شام گزارنے کے لیے ہمارے ساتھ بہت شکریہ. کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.